بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ عمران میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک اللہ تبارک تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ مکہ میں ہے، جو ساری دنیا کے لیے برکت والا اور ہدایت والا ہے۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے گھر خانہ کعبہ کو کس طرح اور کب بنایا؟ کیا یہ بات سچ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو پیدا کیا؟ اور خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے کس نے کی؟ یعنی خانہ کعبہ کو سب سے پہلے کس نے بنایا؟ اور خانہ کعبہ کا حج اور طواف کرنے والے سب سے پہلے کون لوگ تھے؟ اور ابھی جو کعبہ شریف ہے اس کو تعمیر یعنی بنائے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ اور خانہ کعبہ کو اب تک کتنی بار تعمیر کیا جا چکا ہے یعنی بنایا جا چکا ہے؟ اور خانہ کعبہ کا اتہاس کیا ہے؟ ان سارے سوالوں کے جواب میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، خانہ کعبہ ایک ایسی مقدس جگہ ہے جس کو دیکھنے کے لیے ہر مسلمان تڑپتا ہے اور جس کا طواف کرنے کے لیے ہر مسلمان کا دل ترستا ہے۔ میرے دوستوں، ابھی کا جو خانہ کعبہ ہے وہ 404 سال پرانا ہے۔ خانہ کعبہ کو اب تک 10 بار بنایا جا چکا ہے۔ میرے دوستوں، خانہ کعبہ کی سب سے پہلے تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے ہوئی، اور خانہ کعبہ کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے بنایا، جس طرح کے تفسیر کی کتاب قرطبی میں لکھا ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ سے فرشتوں نے کہا کہ انسان تو پیدائش کے بعد زمین پر جھگڑا فساد کرے گا اور بہت خون خرابہ ہوگا، جس پر اللہ پاک نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ فرشتے یہ سوچنے لگے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ اس وقت فرشتے اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کے نیچے طواف کرنے لگے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے لگے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر رحمت نازل فرمائی اور اپنے عرش کے نیچے خوبصورت اور حسن جمال والا گھر تعمیر کیا، جو زبردست کے 4 کھمبوں پر بنا ہوا تھا، اور یہ گھر فرشتوں کے بیچ بیت المعمور کے نام سے جانا گیا۔ جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ سورہ طور میں بیت المعمور کا ذکر فرماتا ہے۔ میرے دوستوں، بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے، اور یہ 7ویں آسمان میں عرش کے سامنے کعبہ شریف کے بالکل اوپر ہے۔ فرشتوں کے پیچھے بیت المعمور کی ایسی اہمیت ہے جیسے زمین پر کعبہ شریف کی اہمیت ہے۔ یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے، اور ہر روز 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور نماز کے لیے حاضری دیتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک بار بیت المعمور کا طواف کر لیتا ہے یا نماز پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد دوبارہ اس کو کبھی موقع نہیں ملتا، بلکہ ہر روز 70,000 فرشتے بیت المعمور میں حاضری دیتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیت المعمور دکھایا گیا۔ میرے دوستوں، سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے کعبہ بنایا، جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر بھی اس بیت المعمور کے جیسا میرا گھر بناؤ، تاکہ جس طرح فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اسی طرح زمین پر میرے بندے اس گھر کا طواف کریں اور میری عبادت کریں۔ چنانچہ فرشتوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی تعمیر کی۔ سب سے پہلے زمین پر بیت اللہ شریف یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اس کا طواف شروع کیا۔ فرشتوں نے ہی سب سے پہلے خانہ کعبہ کا حج کیا۔ میرے دوستوں، خانہ کعبہ کی دوسری تعمیر اس وقت ہوئی جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد زمین پر اتارا۔ اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح اور تکبیر سن سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور کو دیکھا کرتا تھا، جس کے چاروں طرف فرشتے طواف کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ فریاد سن کر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ، جہاں پر ہم نشان بتائیں وہاں پر کعبہ بنا کر اس کے چاروں طرف طواف بھی کر لو اور اس کی طرف منہ کر کے نماز بھی ادا کرو۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو گائیڈ کرنے کے لیے ان کے ساتھ بھیجا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے اور انہیں اس جگہ پر لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ سے سب سے پہلے زمین کی جھاگ پیدا ہوئی تھی اور پھر وہی جھاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ اس جگہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کو زمین پر مارا تو ساتوں زمین تک خانہ کعبہ کی بنیاد ڈال دی، جس بنیاد کو فرشتوں نے 5 پہاڑوں کے پتھروں کی مدد سے بھرا اور اس بنیاد پر چاروں طرف کی دیواریں کھڑی کر دی۔ ان 5 پہاڑوں میں کوہ لیبنان، کوہ طور، کوہ جود، ہیرا وغیرہ بھی شامل تھے۔ اس طرح جب دوسری بار بنایا جا رہا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شامل تھے۔ حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا مٹی اٹھا کر لاتی اور حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کو بناتے جاتے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام پورا ہو گیا تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو طواف کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے۔ خانہ کعبہ کو تیسری بار کس نے بنایا؟ تو دوستوں، آدم علیہ السلام کے بنانے کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی دیوار بھی کمزور ہونے لگی، تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت سیس علیہ السلام نے مٹی اور پتھر سے خانہ کعبہ کو تیسری بار بنایا، جبکہ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے صرف خانہ کعبہ کی مرمت کا کام کیا، اس کی تعمیر نہیں کی۔ میرے پیارے دوستوں، اب بات کرتے ہیں خانہ کعبہ کو چوتھی بار کس نے بنوایا۔ تو دوستوں، خانہ کعبہ کو چوتھی بار اس وقت بنایا گیا جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا عذاب بھیجا۔ طوفان نوح میں خانہ کعبہ کی عمارت غائب ہو گئی اور کچھ روایت کے مطابق خانہ کعبہ کی عمارت کو اٹھا لیا گیا اور یہ جگہ صرف ایک اونچے اور لال ٹیلے کی طرح رہ گئی تھی۔ اس طوفان کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کو بنانے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چوتھی بار خانہ کعبہ کو کس طرح بنایا؟ اس واقعے کے پیچھے کی کہانی کچھ اس طرح ہے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بنجر ویران زمین اور پہاڑوں کے بیچ چھوڑ دیا، جہاں پر کوئی انسان آبادی کا کوئی نام و نشان نہ تھا اور نہ ہی خانہ کعبہ کی عمارت تھی۔ خانہ کعبہ کی جگہ بس ایک لال رنگ کا ٹیلا تھا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق مکہ کی طرف پہلا سفر کیا۔ اس کے بعد جب دوسری بار حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خاندان سے ملنے کے لیے فلسطین سے مکہ آئے تو تب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ پیش آیا، اور تیسری بار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی اور اس وقت حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو چکا تھا۔ چوتھی بار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تو آپ کی ملاقات آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نہ ہوئی۔ پھر پانچویں بار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ شریف کو بنانے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے بیٹے، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس گھر کی تعمیر کروں، یعنی اس گھر کو بناؤں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ضرور کیجئے، میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق خانہ کعبہ کی بنیاد کا نشان حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنانا شروع کیا۔ جب کھدائی شروع ہوئی تو پرانی بنیاد دکھنے لگی جن پر حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کو بنایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بنیاد کے دکھ جانے کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بڑھاپے میں ایک کاریگر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک مزدور کی حیثیت سے خانہ کعبہ کو بنانے لگے۔ کوہ لب، کوہ ہیرا، کوہ ابو الکیس، کوہ صفا اور کوہ مروہ
इन 5 पहाड़ों से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पत्थर उठाकर लाते और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबे में लगाते। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की निशानदेही से जबल अबी कुबस के कुएं से 2 पत्थर मिले। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन पत्थरों को उठाकर लाए। उनमें से एक पत्थर हजरे अस्वद था और दूसरा पत्थर मकामे इब्राहिम के नाम से मशहूर हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों, मकामे इब्राहिम वो मशहूर पत्थर है जिस पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की दीवारें बनाई। जैसे जैसे खाना काबा की दीवारें ऊंची होती जाती, वैसे वैसे वह पत्थर भी हवा में ऊंचा होता जाता। मेरे प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजर अस्वद जब जन्नत से उतारा गया था तो दूध से भी ज्यादा सफेद था। फिर इंसानों के गुनाह ने उसे काला कर दिया। एक और रिवायत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजर अस्वद और मकामे इब्राहिम जन्नत के पत्थरों में से 2 पत्थर हैं। अल्लाह तबारक ताला ने इनके नूर की रोशनी को बुझा दिया। अगर अल्लाह तबारक ताला उनके नूर की रोशनी को ना बुझाता तो यह पूरब से पश्चिम तक सबको रोशन कर देते। खाना काबा को 5वीं बार कौम अमालिका का और 6ठी बार कबीला जुरहम ने बनाया। कबीला जुरहम में से जिस शख्स ने यह काम किया उसका नाम हर्ष बिन मदादे असगर था। खाना काबा को 7वें बार बनाने वाले नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पाक खानदान में से एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम हजरत कुसा बिन किलाब था। उन्होंने खाना काबा को नए सिरे से बनाना शुरू किया और एक बेमिसाल पुख्ता इमारत बनवाई। दोस्तों, खाना काबा को 8वीं बार बनाने की जरूरत उस वक्त पड़ी जब कबीला कुरैश की सरदारी के जमाने में एक जबरदस्त सैलाब आया जिससे खाना काबा की दीवारें बहुत कमजोर हो गईं। तो एक मशवरे के बाद यह फैसला किया गया और खाना काबा को कबीला कुरैश ने फिर से बनवाया, जिस तामीर में नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दर ने भी शिरकत फरमाई। लेकिन उस वक्त रकम कम होने की वजह से कुरैश की तामीर में हतीम काबा को शामिल नहीं किया गया था। खाना काबा को 9वीं बार उस वक्त बनाया गया जब यजीदी फौज की पत्थरबाजी की वजह से खाना काबा की दीवारें बहुत कमजोर हो गईं। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने हतीम काबा, जो कि कुरैश की तामीर में शामिल नहीं किया गया था, उसको भी शामिल करके बुनियाद इब्राहिमी पर खाना काबा को नए सिरे से बनाया गया। खाना काबा की 10वीं बार तामीर अब्दुल मलिक बिन मरवान के नायब हज्जाज बिन यूसुफ, जो कि एक जालिम हुक्मरान था, उसने 74 हिजरी में फिर से खाना काबा को कुरैश वाली तामीर के मुताबिक बनवाया। इसके दौर के बाद जब खलीफा हारून हुकूमत पर बैठा तो उसने खाना काबा को गिराने का फैसला किया और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की तामीर के मुताबिक खाना काबा को तामीर करना चाहा। लेकिन इमाम अबू यूसुफ ने यह कहकर उसे रोक दिया कि अगर यही तरीके से रहा तो हर आने वाले हुक्मरान मशहूर होने के लिए खाना काबा को गिराकर नई तामीर करवाया करेगा और इस तरह लोगों के दिलों में इस घर की अजमत कम होती जाएगी। फिर 1040 हिजरी में सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मुराद बिन अहमद खान साहिब कुस्तूनिया ने हजर अस्वद वाली जगह के अलावा सारी इमारत की बुनियाद हज्जाज के जैसा तामीर करवाया। इस तामीर का काम 6 महीने के अंदर मुकम्मल हुआ। इसने खाना काबा के अंदर संगमरमर का पत्थर लगवाया और बहुत ही खूबसूरत छत बनवाई और बाहर की दीवारें संगमरमर से चूना में चुनी गईं और बहुत ही कीमती और रेशमी काले रंग का पर्दा खाना काबा पर डाला गया जिस पर कलमा तैयबा लिखा हुआ था और सुनहरी लफ्जों में सुल्तान का नाम भी लिखा हुआ था। इस तरह सल्तनत उस्मानिया की तामीर के बाद शाह फहद बिन अब्दुल अजीज ने सन 1417 में काबा शरीफ को नए सिरे से बनाने का काम शुरू किया और अभी जो खाना काबा है वह कम से कम 404 साल पुरानी है, क्योंकि यह इमारत 1040 हिजरी में बनी और अब 1443 हिजरी है। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला अपने बैतुल्लाह शरीफ की बार बार जियारत नसीब फरमाए। आमीन।